سولو فلائٹ والا جو ایک اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی نا، وہ تو ختم ہو گئی نا کہ اکیلے اکیلے چلنا ہے، اب ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس پہ بھی بالکل اتفاق رائے ہو گئے. نہیں سولو نہیں، دیکھیں سولو فلائٹ نہیں، دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا مقاصد ہے، ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو کوئی نہیں چھیڑا. مگر ظاہری بات ہے اس بات پہ تمام جماعتوں کا، اپوزیشن جماعتوں کا کنسنسس ہے کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا واحد حل جو بنا ہے 1 سال کی جد و جہد کے بعد جو رستہ نکلتا ہے، کیونکہ نہ الیکشن پٹیشنز حکومت نے چلنے دی ترمیم کر کے، اور جس طرح سے معاملات کو پھنسائے رکھا، واحد حل یہی ہے کہ اس ملک میں دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے. یہ مطالبہ آ گیا ہے جو کل جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس ملاقات کا، جس کا ابھی آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں فریش الیکشنز کا مطالبہ تو آ گیا، لیکن ظاہر بات ہے مطالبہ آنا اور اس پہ آگے عمل درآمد ہونا دے آر ٹو سیپریٹ تھنگز. لیکن جو ایشو بیرسٹر دانیال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ ایک نئی قسم کی پالیٹکس ہونے جا رہی ہے، اور جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ 1 سال میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپوزیشن کی ہے، ہر طریقہ کاروں نے جو ہے وہ ٹرائی کر لیا ہے، ان کو وہ رزلٹ نہیں ملے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس طریقے سے پریشر نہیں ڈال پائے گورنمنٹ پہ جس طریقے سے وہ ڈال سکتے تھے، جس کے نتیجے میں دا گورنمنٹ فیلٹ اوور کانفیڈنٹ ٹو گو فار 26ویں ترمیم اور پیکا لاز. یہ سارے جو سب سمجھتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھے قوانین نہیں ہیں. اب یہ پریشر نیا بلڈ ہو رہا ہے، اس پریشر کے ذریعے آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس پوری اپوزیشن کو سیریسلی انگیج کرنا پڑے گا. دیکھیں بالکل اس کا ایک آٹومیٹکلی پولیٹیکل اگر کانوٹیشن دیکھا جائے تو دس از ان ادر ورڈ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سے پہلے پوچھا جائے دس از دا رائٹ وے. ہم ڈے 1 سے یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ کو چیزوں کے اوپر بیٹھ کر ایشوز کو حل کرنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا پڑے گا. پولیٹیکل وہ ہمارے خلاف کرنا ہے، ہمارے حق میں کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جو پارلیمان کے اندر بیٹھی ہیں ان کو انگیج کر کے فلور آف دا ہاؤس میں چیزیں ڈسکس کر کے پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں وہ چیزوں کو آگے چلائیں گی. ایون دو یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پارلیمان کی سینکٹی، پارلیمان کا جو وجود ہے وہی پولیٹیکل پارٹیز کو ریلیف دے سکتا ہے. تو آگے جو چیزیں بڑھیں گی وی آر ہوپ فل کہ دیکھیں اگر لیکن پارلیمنٹ سے تو ریلیف نہیں مل رہا نا بیرسٹر دانیال، پارلیمنٹ سے ریلیف نہیں مل رہا. پارلیمنٹ سے پیکا لاز جیسی یا 26ویں ترمیم جیسے قوانین پاس ہو رہے ہیں، یہ ریلیف تو نہیں ہے، یہ تو الٹا پارلیمنٹری میجورٹی کو استعمال کر کے پیکا لاز کی بات کریں. ایک سیکنڈ پیکا لاز واٹس اپ اگر لیٹس کیپ اٹ آن پیکا لاز فرسٹ. پیکا لاز کے اوپر مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی کیا؟ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا ہوتا، یہ ہمارے ساتھ انگیج کیے ہوتے تو کچھ چیزیں ہم بیٹھ کر لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہو سکتا تھا. ایون دو پیکا لاز از ناٹ اگینسٹ جرنلسٹ، میں نے کیٹیگورکلی بار یہ بات کی ہے. پیکا لاز ول پروٹیکٹ دا جرنلسٹ اینڈ دا ٹی وی چینلز اور ان کے مالکان اور جو پازیٹیو اور جو سیریس جرنلزم کرتے ہیں. لیکن یہ خلاف ہے ان لوگوں کے جو موبائل پکڑ کے نہ جرنلسٹ ہیں نہ جرنلزم سے تعلق ہے اور جھوٹے جرنلسٹ بن جاتے ہیں. This is against them and will be used against them. سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہے. لیکن یہ نقطہ میں آپ کا بیرسٹر عمیر کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں جب خالی ایک سیکنڈ if you add let me add one thing more کہ دیکھیں آپ جب پارلیمان میں بیٹھ کر آپ روز گالی دیں، روز نعرے لگا کے کاغذ پھاڑ لیں، آپ آئین کو پھاڑیں وہاں، تو مجھے بتائیں کہ جو آپ وہاں ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں what are you doing, what good are you doing to the nation. کیا اگر وہاں ہم ہیلدی ڈیبیٹس کریں، ہم وہاں لوگوں کے ایشوز کو ڈسکس کریں، وہاں ہم پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کریں اور ہم آگے دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل بندوں کو انگیج کریں اور آگے حل نہ نکلے. لیکن یہ تب ہی نکلے گا کہ ہم سارے بیٹھ کر چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے چلیں اور سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں کہ ہم بدماشی کے ساتھ یا ہم دبا کر یا ہم زبردستی کریں گے. ایز پارلیمنٹیرینز اینڈ ایز ایجوکیٹڈ پیپل ہم اس کو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اس کو آگے لے کے جائیں. پارلیمنٹ ہے یہ ایک فورم ہے. اب آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، آپ کی جماعت نے ایک پالیٹکس آف ریزسٹنس کرنی ہے، اس میں آپ کے پاس مختلف آپشنز اویلیبل ہیں. احتجاج بھی ہے، پیسفل احتجاج بائی دی وے، دھرنے بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے. یہ جو دانیال صاحب بات کر رہے ہیں ہم تو بالکل پیکا لاز کے بالکل خلاف ہیں.
لیکن یہ جو ان کا نقطہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس طریقے سے پیکا لاز کے اگینسٹ وہ ریزسٹنس پارلیمنٹ میں نہیں کی. سملرلی 26ویں ترمیم میں بھی اینڈ تک تو آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم اگری کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں جتنا انفلوئنس آپ اپنا استعمال کر سکتے تھے, بگیسٹ لارجسٹ پارٹی ہیں, وہ نہیں کیا آپ لوگوں نے. دیکھیں جس طرح ہے نا لیجسلیشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, لیجسلیشن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ کا بزنس ہے, گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے, اور جب گورنمنٹ ایک ویک فوٹنگ والی گورنمنٹ آئے تو اس کی مجبوریاں بن جاتی ہیں, اسے بہت سارے جو ہے نا آؤٹ سائڈ پلیئرس کو کنسیشن دینی پڑتی ہے. یہ جو پیکا لاز ہے یہ ان کی نہیں ایجاد, یہ ان پہ مجبوری میں ڈالا گیا. اب یہ مانے نہ مانے, جس طرح سے ڈیمانڈ آئی انہوں نے پوری کی. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ارادہ کیا تھا کہ عدلیہ کو زیر عطاب لانا تھا, اور وہ کیا. اور آپ نے اب دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹس میں جو اب ٹرانسفر ہو کے ججز آ رہے ہیں, یہ ساری ایک اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا ایز اپوزیشن تعلق ہے, دیکھیں پی ٹی آئی اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ وہاں کلاس روم میں اچھے بچے بن کے نہیں بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ جو وہ بیٹھے ہیں ڈسپلن سے بیٹھے ہیں, آپ اپنا بزنس کرتے رہیں, وہ سارا سنیں. دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے بعد سینئر ترین آدمی ہے, جب وہ اٹھے اسے فلور ملنا چاہیے. آپ پچھلے سیشن کے 2 ہفتوں کا احوال اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کتنی دفعہ بولنے کے لیے فلور دیا, فلور دیتے ہی نہیں تھے. تو اپوزیشن کیا کرتی ہے, اپوزیشن کے پاس واحد حل احتجاج کا تھا, وہ بھی احتجاج کیا کیا, آواز نارے لگا کے کیا, کیا کون سا کوئی جو ہے نا پارلیمان کے اندر توڑ پھوڑ ہو گیا ہے, اس کو استعمال کر کے اور بلڈوز کر رہے ہیں لیجسلیشن. تو اب یہ جو آپ نئی حکمت عملی لے کے چل رہے ہیں, اس میں آپ کو ایک اور فنڈامنٹل شفٹ کرنا پڑے گا بیرسٹر عمیر, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اب ان سے انگیج کرنے کے لیے آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کو سٹیک ہولڈرز ماننا پڑے گا. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں, یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں, ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. آپ کو ایک جو ہے ایک طریقے سے ان کی پریزنس کو ایکنالج کرنا پڑے گا, یہ چینج ہوگا. نہیں بالکل ان کی پریزنس کو ایکنالج کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک سیاسی حقیقت ہے, نون لیگ سیاسی حقیقت, مگر وہ سیاسی حقیقت وزن کے حساب سے ہونی چاہیے نا. اب 17 سیٹوں والی جماعت کو اگر آپ دے دیں گے, ہاؤس کا انچارج بنا دیں گے, تو وہ ہم کیسے مانیں. دیکھیں یہ سراسر زیادتی ہے, سال ہونے کو آ گیا, آج تک الیکشن پٹیشنز کا فیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوا. الیکشن آپ کا ایکٹ کیا کہتا ہے کہ یہ 120 دنوں میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا, کیا وہ کمپلیٹ ہو گیا؟ تو اس طرح کے مینڈیٹ کے ساتھ جب آپ چیزیں چلا رہے ہوں تو کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نظام صحیح چل رہا ہے؟ تو پھر بھی ہم اس چیز پہ نہ بولیں. دیکھیں پولیٹیکل فورسز ہیں, ہم ان کو ٹھیک ہے. بیرسٹر نریل مجھے فائنلی بتائیے, دیکھیں وہ اکنالج کر رہے ہیں پولیٹیکل فورسز ہیں, الٹیمیٹلی تو یہی ہونا ہے, الٹیمیٹلی تو ٹیبل کے گرد بیٹھنا ہے, انگیج کرنا ہے اور مسائل سے ہمیں نکلنا. اور جس طریقے سے بائی دی وے جہاں پہ ہمارا یہ ایک سسٹم جا رہا ہے, دس از گڈ فار نو ون. الٹیمیٹلی وی ول ہیو ٹو واک اٹ بیک. دانیال صاحب آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. سو الٹیمیٹلی اگر یہ انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ تو بات ہوگی کہ چلیں آپ اتنا ٹائم لے لیں, پھر ہم ارلی الیکشن کرا لیں. گورنمنٹ وڈ بی اوپن ٹو آل کائنڈز آف proposals from the opposition. دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جب یہ حکومت ہم نے بنائی تو ہم نے خوشی سے نہیں بنائی. ہمیں یہ پتا تھا یہ کانٹوں کی سیج ہے اور بڑی مشکل حکومت ہے. ہم نے پہلے آپشن دی کہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس کو لینا چاہتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو دے آر مور دین ویلکم. لیکن وی ور دا اونلی پولیٹیکل پارٹی ان دس کنٹری جو اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آئی ہے.